بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرضے پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا پیچیدہ مسئلہ بن گیا کافی، اور ہے بھی پیچیدہ مسئلہ، سمجھنا آسان نہیں ہے اس کو. اگرچہ 3 دروس میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا، بہت ہی آہستہ آہستہ، مگر پھر بھی ایسا لگا کہ جیسے کنفیوژن رہ گیا، یعنی بات سمجھنا مشکل ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کیا نتیجہ نکلا. تو مولانا جناب تابش رضوی صاحب نے ایک باقاعدہ پورا چارٹ بنایا، اور وہ چارٹ ہمارے سامنے پیش کیا کہ قرضے پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں. تو چارٹ انہوں نے بہت اچھا بنایا ہے، مگر اس چارٹ کی ہم نے اصلاح کی ہے، اور وہ اصلاح شدہ چارٹ آپ بعد میں ان سے حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر لیں، تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے کہ کہاں کن مقامات پر خمس دینا ہوتا ہے قرضے پر، اور کن مقامات پر نہیں دینا ہے. جو مسئلہ 3 دن تک 3 دروس تک آپ کے سامنے مسلسل آتا رہا، اب ایک خلاصہ آپ کے سامنے زبانی پیش کر رہے ہیں اس کا. پورے قرضے پر خمس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان پورے مسائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے اس کا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرضے پر خمس واجب ہوتا ہے، اس کے 2 حصے کریں گے. بنیادی طور پر 2 حصے کرتے ہیں. 2 حصے ہم نے کیے. قرضے پر خمس ہے، اس کے بنیادی طور پر 2 نہیں، قرضے پر خمس ہے نہیں، قرضے پر خمس، اس کے بنیادی 2 حصے کیے ہم نے. ایک حصہ وہ کہ قرضے کی ادائیگی کر دی، ایک حصہ ہوگا. دوسرا ہوگا کہ قرضے کی ادائیگی نہیں کی. ٹھیک ہے، قرضے کی ادائیگی کر دی تو اگر قرضے کی ادائیگی کر دیے تو جس سال میں بھی آپ قرضے کی ادائیگی کریں، اس سال میں اب آپ کو اس کا خمس نہیں نکالنا ہے. ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ قرضہ ہم نے اسی سال لیا اور اسی سال اس کا قرض ادا کر دیا، لہذا اس کا خمس نہیں ہوگا. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں، قرضہ ہم نے 5 سال پہلے لیا تھا، اب اس سال ہم نے ادا کر دیا اس کا قرضے کی ادائیگی، اس سال 5 سال کے بعد اب جا کے قرضے کی ادائیگی کی ہے. تو جس سال ہم قرضے کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس سال اس پر کوئی خمس نہیں ہے. اچھا، پچھلے جو 4 سال ہم نے ادائیگی نہیں کی، اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بھی بعد میں آ رہا ہے. اس سال جس سال ہم ادائیگی کر رہے ہیں، اس سال تو کوئی خمس نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب قرضے کی ادائیگی کی جاتی ہے تو چاہے وہ اسی سال کا قرضہ ہو یا پچھلے سالوں کا قرضہ ہو، جس سال آپ ادا کر رہے ہیں اس سال تو کم از کم ادا کرنے کے بعد کوئی خمس نہیں ہوگا اس کا. اب آئیے دوسرا پہلو کہ قرضے کی ادائیگی نہیں کی. قرضے کی ادائیگی نہیں کی، جیسے ہم نے کہا کہ قرضہ 5 سال پہلے لیا تھا، 5 سال کے بعد ادائیگی کی، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے سال ادائیگی نہیں کی، تیسرے سال ادائیگی نہیں کی. اب یہ جو صورتحال ہے کہ ہم نے قرضے کی ادائیگی نہیں کی،
اب یہاں دو طرح کے قرضے ہیں یہ جہاں پر ادائیگی نہ کرنے کے باوجود اس پر خمس نہیں ہے. دو طرح کے قرضے، اگر ادائیگی نہیں کی تو دو طرح کے قرضے ہیں کہ اگر قرضے کی ادائیگی نہیں بھی کی ہے تو اس پر خمس دینا لازمی نہیں ہے. نمبر ایک، آپ نے اسی سال گھریلو اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا تھا اور ادائیگی نہیں کی. اسی سال گھریلو اخراجات چلانے کے لیے مثلا آپ نے 3 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا اور قرضہ آپ نے ادا نہیں کیا. سال کے آخر میں آپ جو آمدنی حاصل کرتے ہیں کاروبار سے، تجارت سے، جس طرح سے بھی، ملازمت سے، سال کے آخر میں پھر آپ کے پاس 3 لاکھ بچ گئے. 3 لاکھ بچ گئے، اس کے باوجود آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا. کہتے ہیں یہ جو 3 لاکھ بچے میں اس پر آپ کے لیے خمس دینا واجب نہیں ہے. ابھی آپ خمس نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، اجازت ہے آپ کو. کیوں اجازت ہے؟ اس لیے کہ یہ اسی سال کا خرچہ ہے، لہذا اگر آپ خمس نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں، واجب نہیں آپ پر. یہ گفتگو ہو گئی اگر گھریلو اخراجات کے لیے قرضہ لیا ہے. اب آئیے اگر کاروباری مقاصد کے لیے قرضہ لیا ہے، فیکٹری بنانے کے لیے، فیکٹری چلانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے، دکان خریدنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، تو ہماری مثال وہی رکھیے تاکہ گڑبڑ نہ ہونے پائے. 50 لاکھ مثلا قرضہ لیا، فیکٹری کے لیے قرضہ لیا یا دکان کے لیے قرضہ لیا، 50 لاکھ، ٹھیک ہے. اب یہ قرضہ جو اس نے لیا تو یا تو جو قرضہ لیا ہے وہ پورا کا پورا ویسے کا ویسا ہی قرضہ باقی ہو، ابھی اس نے کچھ نہیں کیا. بینک سے 50 لاکھ کا قرضہ لے لیا، اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار سے 50 لاکھ کا قرضہ لے لیا اور 50 لاکھ ویسا کا ویسا ہی اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. ابھی کاروبار شروع نہیں کیا، کام میں پیسہ لگایا نہیں اس نے، وہ ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے 50 لاکھ. تو اگر یہ ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے 50 لاکھ مثلا، تو ایسی صورت میں اس پر خمس نہیں ہوگا. یہ قرضہ ہے، اس پر خمس نہیں ہوگا. اچھا فرض کیجئے کہ ویسے کا ویسا نہیں پڑا ہوا ہے، ہم نے لگا دیا اس کو کاروبار میں لگا دیا، تو کاروبار میں لگانے کی صورت میں بھی یہ کاروبار میں اسی طرح سے لگا ہوا ہے پیسہ، کاروبار میں اسی طرح سے پیسہ لگا ہوا ہے. اگر یہ کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے، موجود ہے، یعنی قرضے کی رقم یہ جو تھی وہ پوری کی پوری موجود تھی، تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سال کے آخر میں ہمارے پاس منافع ہوا یا نہیں ہوا. سال کے آخر میں جب ہم نے حساب کتاب کیا پتہ چلا منافع نہیں ہوا منافع، تو ایسی صورت میں جو یہ قرضے کی رقم ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا، اس کو قرضہ ہی سمجھیں گے، اس پر کوئی خمس نہیں ہوا. قرضہ کتنا ہم فرض کر رہے ہیں؟ 50 لاکھ. 50 لاکھ کا قرضہ ہے مگر ہمیں کوئی منافع نہیں ہوا. یہ سامان پڑا ہوا ہے یا یہ مشینری پڑی ہوئی ہے قرضے والی جو ہم نے قرضے سے لی تھی، مگر منافع ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو سامان پڑا ہوا ہے یا مشینری پڑی ہوئی ہے یہ قرضے والی سمجھی جائے گی، اس پر کوئی خمس نہیں ہے، کسی طرح کا خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمیں منافع ہوا، پہلی صورت ہم نے فرض کی نا منافع نہیں ہوا، دوسری صورت یہ کہ ہمیں منافع ہوا. اچھا منافع کتنا فرض کریں؟ وہی 50 لاکھ کا منافع ہوا. تو ایک طرف 50 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف 50 لاکھ کا منافع پڑا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر آپ قرضے کی ادائیگی کر دیتے ہیں، قرضے کی کس طرح سے، یعنی یہ 50 لاکھ کا سامان آپ کے پاس پڑا تھا، آپ نے کہا کہ ہم قرضہ ہی ادا کر دیتے ہیں، قرضے کی ادائیگی کر دیتے ہیں مثلا، ایسی صورت تو قرضے کی ادائیگی جو کر رہے ہیں اس ادائیگی پر کوئی خمس نہیں ہے، آپ نے ادا کر دیا لہذا کوئی خمس نہیں. اس وقت فقط قرضے کی بات ہو رہی ہے، قرضے کو اگر آپ نے ادا کر دیا کوئی خمس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نہیں قرضہ میں ادا نہیں کر رہا، قرضہ میں پھر دوسرے سال بھی اپنے پاس رکھا اس نے، پہلے سال قرضہ لیا تھا، دوسرے سال کوئی منافع نہیں ہوا لہذا ادائیگی، کوئی قرضہ کوئی خمس نہیں تھا.
ہم فرض کرتے ہیں کہ دوسرے سال اس کو کوئی منافع نہیں ہوا، تو قرضے کی جو چیز خریدی تھی وہ چیز موجود تھی مگر اس کے باوجود کوئی خمس نہیں تھا۔ تیسرے سال منافع ہوا، وہ سامان بھی موجود ہے جو قرضے سے لیا ہوا تھا اور منافع بھی ہو گیا 50 لاکھ کا، تو اب اس کو یا تو قرضے کی ادائیگی کرے، اگر وہ قرضے کی ادائیگی کر دیتا ہے تو کوئی خمس نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی جو قرضہ وہ ادا کر رہا اس ادائیگی پر کوئی خمس نہیں ہے، ادائیگی پر کوئی خمس نہیں ہے، مگر اب اس کا جو بدل موجود ہے، یعنی یہ مشینیں جو موجود ہے یا دکان میں سامان جو موجود ہے، یہ سامان اب قرضہ نہیں رہا، اب یہ آپ کا ہو گیا۔ جب آپ کا ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ یہ سامان جب آپ ملاتے ہیں تو منافع ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سامان یہ سارا بار ملائیں تو 50 لاکھ کا ہم نے لیا تھا مگر اب ہمیں کوئی، جب ہم بیچنے جائیں گے تو مشکل سے کوئی 5,000 روپے دے گا، اب یہ سامان ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سامان کی کوئی وقت نہیں رہی، 3 سال کے بعد اب سامان بیکار ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوئی خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس سامان کی قیمت ہے اب بھی 20 لاکھ کا ہم نے خریدا تھا، 20 کا نہیں ہے مگر 10 لاکھ کا ہے یہ والا سامان، تو یہ 10 لاکھ آپ کا منافع سمجھا جائے گا اور اس 10 لاکھ پر خمس دینا پڑے گا۔ تو قرضہ 50 لاکھ کا لیا تھا مگر 50 لاکھ پر خمس نہیں دینا، 50 لاکھ آپ نے قرضے میں واپس کر دیا لہذا اس پر خمس نہیں دینا۔ اب یہ جو سامان آپ کا بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے سامان پر آپ کو خمس دینا ہے، وہ بچا ہوا سامان ٹوٹل 10 لاکھ کا ہے لہذا 10 لاکھ پر آپ کو خمس دینا ہے۔ یہ بات غالباً سمجھ میں آ رہی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب پوری طرح سے بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہم۔ یہ کب تھا کہ جب اس نے 50 لاکھ کا قرضہ واپس کر دیا تو 50 لاکھ پر خمس نہیں، لیکن اگر وہ 50 لاکھ واپس نہیں کرتا ہے، 50 لاکھ واپس نہیں کرتا ہے، اچھا اس میں ایک پہلو اور ذرا، 50 لاکھ کا قرضہ اس نے واپس کر دیا، اس پر کسی طرح کا خمس نہیں ہے، اس لیے کہ قرضے کی جب واپسی ہو گئی تو کوئی خمس نہیں ہوا، جو بچا ہوا سامان ہے فقط اس پر خمس ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں ذرا، تیسرے سال میں، اس کے بعد والے سال میں اگر ہم یہ فرض کریں، یا اس کے بعد والے سال میں نہیں، اسی تیسرے سال میں اگر یہ قرضہ واپس نہ کرے، اگر یہ قرضہ واپس نہیں کرتا ہے تو اب کیا صورتحال ہے کہ قرضہ واپس اس نے نہیں کیا، یہ اچھا اس سال منافع بھی ہوا ہے 50 لاکھ کو، 50 لاکھ کا منافع ہوا اور قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے، اور جو سامان اس کے پاس پڑا ہے وہ سامان بھی قرضے والا موجود ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ایسی صورت میں اگر یہ قرضہ واپس نہ کرے تو پھر اس قرضے کو، اچھا یہ والا مسئلہ آیا نہیں، وہ بھی بعد میں آنے والا ہے، ذرا پہلے ہم نے بیان کر دیا اس کو۔ قرضہ اگر واپس نہ کرے، موجود ہو یہ سب کچھ، تو اب اس قرضے کو اپنا منافع سمجھے گا، یہ اپنا منافع سمجھے گا کا مطلب ہے کہ اب اس پر خمس نکالنا پڑے گا، اب اس کا خمس کو ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سامان بھی موجود ہے اور یہ قرضہ بھی موجود ہے، اب جب تک ادا نہیں کر دیتا اس وقت تک قرضہ ہے، اگر ادا کر دے گا تو قرضہ ہو جائے گا، ادا نہیں کرے گا تو یہ اسی کا ہے، اسی کا منافع ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اگر یہ ادا نہ کرے تو اپنا منافع سمجھے گا، اپنا منافع سمجھ کے پھر اس پر خمس نکالنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ قرضے کی ادائیگی میں اگر منافع آنے کے بعد قرضے سے سامان خریدا ہوا سامان بھی موجود ہو اور یہ منافع بھی موجود ہو تو اگر یہ قرضے کی ادائیگی کر دے گا تو کوئی خمس نہیں ہوگا، اور اگر ادائیگی نہیں کرے گا تو اس کا خمس ہوگا۔ یہ آخر میں نتیجہ نکلا اس کا۔ یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے بنائی ہے بالکل اسی طرح کی مثال بنے گی اگر قرضہ براہ راست کسی سے نہیں لیا بلکہ کسی وجہ سے ہم پر قرضہ چڑھ گیا۔ کسی وجہ سے ہم پر قرضہ چڑھ گیا کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قرضہ مثلا خمس تھا،
اس لیے کہ اگر کسی پر کفارہ آ گیا ہے تو وہ بھی قرضہ ہے، اگر کسی نے نظر مانی تھی اور نظر پوری ہو گئی تو وہ بھی قرضہ ہے، کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی قرضہ ہے، کسی نے خمس ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرضہ ہے۔ تو اگر ہم دیہات میں کہیں گفتگو کر رہے ہوتے تو زکوٰۃ کی مثال پیش کرتے، مگر شہر میں گفتگو پیش کر رہے ہیں تو خمس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ کسی پر 5 لاکھ کا خمس آ گیا، 5 لاکھ خمس اس کو دینا ہے۔ اچھا 5 لاکھ خمس اس کو دینا ہے، اس نے نہیں دیا، کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، بہت ٹھیک ٹھاک تھا، لہذا اس کو فکر ہی نہیں ہوئی، قرضہ نہیں دیا۔ قرضہ نہیں دیا کا مطلب ہے کہ خمس 5 لاکھ اس پر واجب ہو گیا تھا، اس نے نہیں دیا۔ اچھا 5 لاکھ واجب ہو گیا تھا، دوسرے سال کوئی بچت نہیں ہوئی اس کو، وہی 5 لاکھ کا 5 لاکھ کھڑا ہے تو وہی 5 لاکھ پر خمس واجب ہے۔ تیسرے سال مثلا اس کو نقصان ہو گیا، نقصان ہونے کے بعد جو 5 لاکھ اس کے پاس تھے وہ 5 لاکھ بھی ختم ہو گئے، جو بچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ چوتھا سال آیا اور اس کو پھر 5 لاکھ کا منافع ہو گیا۔ اب جب چوتھے سال میں 5 لاکھ کا منافع ہوا تو خمس تو اس کو دینا تھا 5 لاکھ پر، 5 لاکھ پر ہم فرض کرتے ہیں کہ 5 لاکھ پر اس کو خمس دینا تھا، 5 لاکھ پر خمس ہوتا ہے 1 لاکھ۔ اگر یہ چوتھے سال جو اس کو 5 لاکھ کا منافع ہوا ہے اس میں سے 1 لاکھ بطور خمس نکال دیتا ہے تو اس 1 لاکھ پر کوئی خمس نہیں ہے۔ اگر یہ نکال دیتا ہے تو اس 1 لاکھ پر کوئی خمس نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی باز نہیں آیا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں نکالوں گا، چنانچہ اس نے نہیں نکالا۔ تو اب کیا ہوگا، یہ جو چوتھے سال میں اس کو 5 لاکھ کا منافع ہوا ہے اس 5 لاکھ پر پھر دوبارہ 1 لاکھ اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ خمس نکال دیتا، اچھا اس مثال کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لیے ذرا سا میں عدد کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ چوتھے سال میں فقط اس کو 1 لاکھ کا منافع ہوا، ہم فرض کرتے ہیں کہ فقط 1 لاکھ کا منافع ہوا۔ اگر یہ 1 لاکھ روپیہ اس 5 لاکھ روپے کا خمس نکال دیتا، بطور اس 5 لاکھ کے خمس کے طور پر نکال دیتا، تو ایسی صورت میں اس 1 لاکھ پر کوئی خمس واجب نہیں ہوتا۔ اس نے نہیں نکالا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ 5 لاکھ پر 1 لاکھ خمس تو باقی ہے، اب یہ جو 1 لاکھ اس کے پاس بچے تو یہ اس 1 لاکھ پر بھی اس کو خمس دینا پڑے گا۔ یہ بنا خلاصہ مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آخر میں جانے کے بعد 3 سال 4 سال 5 سال جتنے سال بھی گزرنے کے بعد اگر آپ خمس میں، اگر قرضے میں یا خمس میں وہ رقم ادا کر دیتے ہیں تو جو ادا کر دیں گے اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا، لیکن ادا نہیں کیا آپ نے اور اس کو بچا کے رکھا تو پھر اس سال کی بچت سمجھا جائے گا اور پھر اس پر خمس نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ بہرحال ہے تو ایم اے پی ایچ ڈی والوں کا مسئلہ ہے یہ۔ اب اگر میں میٹرک والوں کے سامنے یا انٹر والوں کے سامنے مسئلہ بیان کروں تو سمجھنے میں دشواری تو ہوگی، لہذا جو انٹر والے ہیں وہ اپنا ذہن پی ایچ ڈی تک جب تک نہیں لے جائیں گے وہ سمجھنا دشوار تو ہوگا ان کے لیے۔ چنانچہ یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس خلاصے کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں روشن ہو گئیں۔ اب میں مختصر ذرا سی تیزی سے عبارت پڑھ لیتا ہوں تاکہ جن طلباء کے پاس کتاب ہے اور کتاب سے وہ مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں تاکہ عبارت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ ادا الدین من المعونت سواء اکان حدوثه فی سنۃ الربح ام فیما قبلها، کہتے ہیں کہ قرضے کی ادائیگی اخراجات میں سے شامل کیا جائے گا، اخراجات میں شامل کیا جائے گا چاہے یہ قرضہ اسی سال کا ہو یا پچھلے سالوں کا ہو، فرق نہیں پڑتا۔ تمکن من ادائہ قبل ذالک ام لا، اس سے پہلے قرضہ ادا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سال آپ ادا کریں گے اس سال وہ اخراجات سمجھے جائیں گے، چنانچہ اس پر خمس نہیں ہوگا۔ الا فی مسیاتی، سوائے یہ کہ 2 مورد ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر وہ بچ بھی جاتا ہے، یعنی آپ کی آمدنی بچ بھی جاتی ہے، آپ قرضے میں ادا نہ بھی کریں، قرضے میں ادا نہ کرنے کے باوجود اس پر خمس نہیں ہوگا۔ یہ 2 مقامات ابھی بعد میں آ رہے ہیں۔
نعم اذا لم يؤد دينه الى ان انقضت السنه وجب الخمس في ارباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدین. ہاں اگر کوئی شخص اپنا قرضہ نہ کرے، اگر قرضہ ادا نہ کرے تو پھر سال کے منافع میں جو منافع اس کو ہوا ہے اس منافع پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جو ہماری مثال تھی اس میں کیا تھی کہ مثلا 4 سال کے بعد اس کو 1 لاکھ کا منافع ہوا اور اس 1 لاکھ کو وہ قرضے میں ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس 1 لاکھ کا منافع اس کو دینا پڑے گا، 1 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا. منافع کا مطلب خمس دینا پڑے گا. وجب الخمس فی ارباحها، خمس واجب ہو جائے گا اس منافع میں. یہ 1 لاکھ والا جو منافع ہے اس میں خمس واجب ہو جائے گا من دون استثناء مقدار وفاء الدین. اس میں کوئی استثناء نہیں ہوگا کہ وہ 1 لاکھ قرضہ بھی تو ہے، یعنی 1 لاکھ خمس بھی تو ادا کرنا ہے، وہ استثناء نہیں ہوگا. اس پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. اس 1 لاکھ کا خمس بھی اس کے ذمے میں آ گیا اور اس 1 لاکھ کا خمس تو اس کے ذمے میں تھا ہی، اس 1 لاکھ کا خمس بھی اس کے ذمے میں آ جائے گا. اگر اس پر بھی اس نے ادا نہیں کیا تو آئندہ سال میں اب کتنا خمس ادا کرنا پڑے گا؟ 1,20,000 روپے. اب خمس اس کا 1,20,000 ہو گیا. الا یکون دینا لمعونۃ تحصیل الربح من دون وجود بدل، سوائے یہ کہ اگر کسی نے کاروباری قرضہ لیا ہو، کاروباری اخراجات کے لیے قرضہ لیا ہو، اور کاروباری اخراجات کے لیے جو قرضہ لیا ہے وہ نہ قرضہ اس کے پاس موجود ہو نہ اس کو کوئی بدل اس کے پاس موجود ہو، کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ قرضہ موجود ہے نہ بدل موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو بچت ہوگی اس کا خمس نہیں دینا ہے. وہ مگر پہلے سال کی بات ہے، وہ ابھی بعد میں بتا رہے ہیں. او یکون دینا لمعونۃ فی تلک السنۃ، یا قرضہ ہو گھریلو اخراجات کے لیے جو اسی سال کے لیے ہے. فإن مقدارہ یکون مستثنی من الربح، تو اب یہ جتنی مقدار ہے چاہے کاروباری قرضے والی مثال یا مثلا کیا نام ہے گھریلو اخراجات والی مثال، اس کی مقدار مستثنی ہے، یعنی اس میں سے اگر یہ خمس نہ نکالے تو کوئی حرج نہیں ہے. ثم انہ ان ادا دینہ فی سنۃ التالیۃ. اب آئیے دوسری بات کہ فرض کیجئے کہ اب اس نے آئندہ سال میں قرضہ ادا کر دیا. جب قرضہ ادا کر دیا تو اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر پچھلے سال کے منافع سے جو مستثنی تھا اس میں سے اگر اس نے قرضہ ادا کر دیا تو ایسی صورت میں بات ختم ہو گئی. قرضہ ادا کر دیا کا مطلب ہے کہ فرض کیجئے کہ پچھلے سال اس کے پاس 50 لاکھ کا منافع ہوا تھا، آئندہ سال اس نے قرضہ ادا کر دیا اپنا 50 لاکھ، مگر 50 لاکھ قرضہ ادا کیا پچھلے سال ہی کے منافع سے، تو بات ختم ہو گئی، پھر تو کوئی خمس نہیں ہوگا اس پر. وَإِنْ أَدَّاهُ مِنَ الرِّبْحِ الْمُتَجَدِّدِ فِيهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَلَفِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِي الْمَعُونَةِ. لیکن اگر صورتحال ایسی بنی کہ پچھلے سال کا جو 50 لاکھ کا منافع اس کو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ تلف ہو گیا کسی بھی طرح سے، اس کے بعد مثلا اس نے قرضے کی ادائیگی کر رہا ہے، مگر کب؟ جو پچھلے سال کا منافع تھا وہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، لوگوں کو مال بیچا تھا وہ مال کھا کے بیٹھ گئے، مگر اس کے باوجود اس نے قرضے کی ادائیگی کر دی. اب یہ جو قرضے کی ادائیگی کی ہے یہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ اس سال کی آمدنی سے کی ہے، چنانچہ کوئی مسئلہ نہیں، اب اس پر بھی خمس نہیں دینا. ادعا اداؤہ من معونۃ السنۃ التالیہ، اس کو اسی سال کے اخراجات سے سمجھا جائے گا. وَأَمَّا مَا بَقَى الرِّبْحِ الْمُسْتَثْنَى بِنَفْسِهِ أَوْ بَدَلِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ بَضَاعَةً فَلَا يُؤَدُّ أَدَاءُ الدَّيْنِ مِن مَعُونَةِ هَذِهِ السَّنَةِ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ پچھلے سال کا منافع باقی ہے، قرضہ تو اس نے ادا کر دیا، لیکن پچھلے سال کا منافع بھی باقی ہے.
ہم نے کہا کہ اگر پچھلے سال کا منافع ضائع ہو گیا تو یہ قرضے کی ادائیگی اس سال میں سمجھی جائے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ پچھلے سال کا منافع باقی ہے اور پچھلے سال کے منافع سے اس نے کوئی سامان خرید لیا، تو جو اب اس سال یہ قرضہ ادا کر رہا ہے، جو قرضے کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ قرضے کی ادائیگی اس سال میں نہیں مانی جائے گی. یہ نہیں مانا جائے گا کہ اس سال کی آمدنی سے کی ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پچھلے سال کی آمدنی سے کی ہے قرضے کی ادائیگی، یہ سمجھا جائے گا. جو پچھلے سال تھا وہیں سے اس نے قرضہ ادا کر دیا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جو ہم نے مثال بنائی تھی کہ نہیں پچھلے سال کی آمدنی سے تو اس نے سونا خرید لیا اور وہ کر چکا ہے اس سال کے منافع سے ادائیگی، قرضے کی ادائیگی اس سال سے کر چکا، اگر ایسا کر چکا فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّاهُ مِنْ رِبْحِهَا، اب قرضے کی ادائیگی اگر یہ کر چکا ہے اس سال کے منافع سے کر چکا ہے اور اس سال کے منافع جو قرضے کی ادائیگی کی اس میں اس نے خمس نہیں نکالا، خمس نکالے بغیر ادائیگی کر دی، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اُدَّ مَسْتُثْنِيَ لَهُ مِنْ رِبْحِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ مِنْ أَرْبَاعِ هَذِهِ السَّنَةِ. تو اب جو پچھلے سال کا منافع اس کے بعد بچا ہوا ہے، وہ جو منافع بچا ہوا ہے اس کو اس سال کا منافع سمجھیں گے، جس کو استثناء کیا گیا تھا. پہلے استثناء کیا گیا تھا مطلب خمس نہیں دیا، کوئی حرج نہیں، استثناء تھا، اس کو خمس نہیں دیا اس نے، اب اس منافع کو اس سال کا منافع سمجھیں گے. فَيَجِبُ تَخْمِيسُهُ إِن لَمْ يَصْرِفْ فِي مَعُونَتِهِ، لہذا اب اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جو پچھلے سال کا منافع اس کے پاس بچا ہوا ہے اس کو اس کا خمس نکالنا پڑے گا، اگر وہ اس کے اخراجات میں خرچ نہ ہو جائے. اگر اخراجات میں خرچ ہو گیا تو پھر بات وہی ہوگی وہ پچھلے سال کا منافع ختم ہو گیا. لیکن اگر ختم نہیں ہوا وہ باقی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو خمس نکالنا پڑے گا. یہ ذرا مشکل ترین پہلو تھا جس کو ہم نے دوبارہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. ایک چارٹ بنائیں گے اس کا، یہ قرضے پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہ چارٹ انشاءاللہ تابش صاحب آپ کو پورا پرنٹ آؤٹ میں نکال کے دینے کی کوشش کریں گے، مگر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا، جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ آپ کو انشاءاللہ چارٹ نکال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرضے پر خمس ہوتا یا نہیں، اس پورے باب کا آخری مسئلہ یہ. اگرچہ گفتگو کے دوران میں یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں مگر عبارت میں یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، لہذا عبارت میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. فرض کیجئے کہ کسی نے اپنے اخراجات چلانے کے لیے قرضہ لیا یا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد جو چیز کاروباری قرضے سے خریدی ہے وہ چیز بھی موجود ہے، تو چاہے اس نے یہ قرضہ پچھلے سالوں میں لیا ہو، 2 سال 4 سال 5 سال پہلے لیا ہو، اس کو اجازت ہے کہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اس قرضے کی ادائیگی کر دے. اب اگر جو سامان خریدا تھا وہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سامان اس کا اپنا ہو گیا، لہذا اس کو اس پر خمس نکالنا پڑے گا. یہ مختصر سی تفصیل بارہا قرضے کے مسئلے کو سمجھانے کے درمیان میں آ چکی ہے، اب عبارت میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے. اذا اشترى ما ليس من المعونة بالذمة او استدان شيئا لإضافته الى راس ماله ونحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا ولم يكن من المعونة جاز له اداء دينه من ارباح السنة اللاحقة. اگر کوئی شخص گھریلو اخراجات کے لیے قرضہ لیتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے گھریلو اخراجات کے لیے، یا مثلا کاروباری اخراجات کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ لیتا ہے، اور جو قرضہ لیا ہے اس سے پھر ایک چیز خرید لی اس نے، وہ چیز بھی موجود ہے، تو اب اس کو یہ چیز موجود ہے
اور یہ اس کے گھریلو اخراجات میں استعمال نہیں ہو رہی ہے، وہ کاروبار کے لیے اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں سے اپنے قرضے کی ادائیگی کر دے۔ جو قرضہ اس نے لیا تھا 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، وہ بعد کے منافع سے قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ 4 سال بعد جو منافع ہوا اس منافع سے وہ قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اب ایک ذرا نئی مثال سنیے تاکہ بات زیادہ آسان ہو جائے، جو مسئلہ آگے آ رہا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کر۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کاروباری مقاصد کے لیے، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے 10 لاکھ کا قرضہ لیا، اور 10 لاکھ کا قرضہ لینے کے بعد اس نے اس سے گاڑی خرید لی، کاروباری مقاصد کے لیے گاڑی خرید لی۔ اب اس نے یہ قرضہ لیا تھا، مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قرضہ اس نے لیا تھا 2010 میں، اب یہ 2012 ختم ہونے والا ہے، یا 2008 میں اس نے قرضہ لیا تھا، 10 لاکھ قرضہ لیا تھا، جو اس قرضے سے اس نے گاڑی خریدی اور اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتا رہا وہ گاڑی۔ اب 2012 میں وہ چاہتا ہے کہ اس گاڑی کا قرضہ اتار دے، تو 2012 میں جو اس کو منافع ہوا ہے اس منافع سے وہ گاڑی کا قرضہ اتار سکتا ہے، اجازت ہے اس کو۔ اچھا، گاڑی کا قرضہ اتار دیا اس نے، اب کیا ہوگا کہ یہ گاڑی اس کی اپنی ہو گئی۔ جب گاڑی اس کی اپنی ہو گئی تو سال کے آخر میں یہ اس کی بچت سمجھی جائے گی، چنانچہ گاڑی کی قیمت پر اب اس کو خمس نکالنا پڑے گا، البتہ موجودہ قیمت، جو موجودہ قیمت ہو گاڑی کی، اس قیمت پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا۔ جاز له اداء دینہ من ارباح السنۃ اللاحقہ، جو بعد میں منافع ہو رہا ہے، 2012 میں اس کو منافع ہے، اس منافع سے بھی اپنے قرضے کی ادائیگی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ نعم یعد البدل حینئذ من ارباح هذه السنہ، ہاں قرضہ تو اس نے ادا کر دیا، مگر یہ بدل جو موجود ہے، یہ گاڑی جو موجود ہے، یہ اس سال کا منافع سمجھا جائے گا۔ فیجب تخمیسہ بعد انقضائها ان کان زائدا علی مؤونتها، تو اب اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس گاڑی کا یہ خمس نکالے جب سال پورا ہو جائے۔ ایک بات تو یہ کہ سال پورا ہو جائے اس کے بعد اس کو خمس نکالنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ گاڑی اب تک اس کے معونہ میں شامل نہ ہوئی ہو، جو اس کے اپنے اخراجات ہیں، گھریلو اور ذاتی اخراجات ہیں، ان اخراجات میں یہ گاڑی اب تک شامل نہ ہوئی ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کاروباری مقاصد ہی کے لیے گاڑی ہو تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں اس کو خمس نکالنا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے قرضہ ادا کر دیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب میرے گھر کے لیے بھی گاڑی کی ضرورت ہے، چنانچہ کاروباری مقاصد سے وہ نکال کر اپنے گھریلو استعمال میں اس نے گاڑی لے لی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب گھریلو اخراجات میں شامل ہو گئی۔ جب گھریلو اخراجات میں شامل ہو گئی تو اب یہ سال کی بچت نہیں ہوئی، اب تو یہ گاڑی گھریلو مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے، تو سال کی بچت نہیں ہوئی۔ جب سال کی بچت نہیں ہوئی تو پھر خمس نہیں دینا ہے اس کو۔ وَلَوْ فُرِضَ إِعْدَادُهُ لِلتِّجَارَةِ فِي السَّنَةِ السَّابِقَةِ وَارْتِفَاعِ قِيمَتِهِ فِيهَا بِحَيْث زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الدَّيْنِ كَانَ الزَّائِدُ مِنْ أَرْبَاحِ تِلْكَ السَّنَةِ لِهَٰذِهِ، فرض کیجئے کہ اس نے قرضہ لیا تھا 2008 میں اور کوئی اس نے چیز خرید لی، 10 لاکھ کا قرضہ لیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے مثال بنائی، مثلا اس نے گاڑی خرید لی۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی خریدی جاتی ہے چند دنوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر اندر گاڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بڑا یہ رواج ہے، چونکہ روپیہ بڑی تیزی سے نیچے گرتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، تو یہ گاڑیاں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر، لہذا اس تناسب کی وجہ سے گاڑی کی قیمت وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر فیکٹری والوں نے گاڑی کی قیمت بڑھا دی ہے تو اس کی گاڑی کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ اس نے لیا تھا 10 لاکھ کا قرضہ، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس نے اس سے گاڑی خرید لی۔ جب گاڑی خرید لی تو جو گاڑی اس نے 10 لاکھ کی خریدی تھی وہ ہو گئی 10.5 لاکھ کی،
50,000 کی قیمت بڑھ گئی. تو کہتے ہیں یہ 50,000 یہ اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. جس سال میں قیمت بڑھی ہے اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ تو قرضہ ہو گیا. یہ سارے کاروباری مقاصد کے لیے اس نے لیا ہے. تو 10 لاکھ تو قرضہ ہو گیا. تو گاڑی کی قیمت 10 لاکھ کے بجائے 10.5 لاکھ ہو گئی ہے. تو 50,000 کا اس کو منافع ہوا ہے. چنانچہ 50,000 پر خمس اس کو اسی سال میں دینا چاہیے. وہ اس سال کا منافع نہیں سمجھے گا. وہ پچھلے جب گاڑی کی قیمت بڑھی تھی انہی سالوں کا وہ منافع سمجھے گا اور اس کے اعتبار سے وہ خمس نکالے گا. جی اس نے خمس فقط 50,000 پہ نکالا ہے, 10 لاکھ پہ نہیں نکالا, اس لیے کہ 10 لاکھ تو قرضہ تھا. مگر چونکہ گاڑی کی قیمت 10 سے 10.5 ہو گئی تو 50,000 کا منافع ہوا ہے. اس 50,000 پر خمس نکالنا اس پر لازم تھا. جی اب سوال ان کا ذرا بدل گیا. ہم نے جو مثال بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جس سال میں اس نے گاڑی لی ہے اسی سال میں قیمت بڑھ گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2012 میں گاڑی کی قیمت بڑھ گئی, یعنی جس سال انہوں نے قرضے کی ادائیگی کی ہے اسی سال میں گاڑی کی قیمت بڑھ گئی. تو گاڑی میں تو مثال صحیح نہیں بیٹھے گی, اس لیے کہ گاڑی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 سال پرانی گاڑی کی قیمت بڑھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کوئی اور مثال بنانا پڑے گی, اب کچھ اور مثال بنانا پڑے گی. کوئی ایسی مثال بنانی پڑے گی ہمیں کہ مثلا اس نے 2008 میں 10 لاکھ کا قرضہ لیا اور اس قرضے سے اس نے زمین خرید لی. تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ ہاں 2012 میں زمین کی قیمت بڑھ گئی ہو, یہ فرض کیا جا سکتا. تو اب یہ اگر زمین خریدی اس نے 4 سال تک یہ زمین کاروباری مقاصد میں رہی اور 4 سال تک اس کی قیمت نہیں بڑھی, لہذا وہی 10 لاکھ کے 10 لاکھ ہے. چوتھے سال میں جب اس نے قرضہ ادا کر دیا تو قرضہ ادا کرتے ہی زمین کی قیمت 10 لاکھ سے 11 لاکھ ہو گئی. اب 11 لاکھ ہو گئی ہے تو کیا اس کو 11 لاکھ پہ خمس دینا پڑے گا کہ نہیں؟ جی ہاں, اس کو 11 لاکھ پہ خمس دینا پڑے گا اگر اب بھی یہ زمین کاروباری مقاصد کے لیے ہے. لیکن اگر یہ زمین کاروباری مقاصد سے نکل کر اپنے گھریلو استعمال میں آ گئی, اس نے فقط فرض کیجئے کہ اس زمین پر گھر بنا لیا اپنا, تو ایسی صورت میں اب یہ کاروباری مقاصد کے لیے نہیں رہی, اب تو رہنے کے لیے زمین ہو گئی. اگر رہنے کے لیے ہو گئی ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی خمس نہیں دینا. جی ایک دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ فرض کیجئے کہ گاڑی کسی نے 2008 میں قسطوں پر لی اور ہر مہینے اس کی قسطیں ادا کر رہے ہیں اور 2012 میں جا کے اس کی قسطیں مکمل ہو گئیں, تو اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر بھی دو پہلو ہیں. کیا یہ گاڑی انہوں نے قسطوں پر گھریلو مقاصد کے لیے لی تھی, اپنے استعمال کے لیے لی تھی؟ تو ایسی صورت میں 2012 میں ساری قسطیں ادا کر بھی دی جائیں تو کوئی خمس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کاروباری مقاصد کے لیے ہے یہ گاڑی تو 2012 میں جا کے ساری قسطیں پوری ہو گئیں اور اب بھی وہ گاڑی کاروباری مقصد میں استعمال ہو رہی ہے, تو اب 2012 جب انہوں نے ساری قسطیں پوری کر دیں, قرضہ پورا ہو گیا, اب یہ گاڑی ان کی اپنی ہو گئی, تو 2012 میں جو گاڑی کی قیمت ہوگی اتنی قیمت کا خمس نکالنا پڑے گا. جی اس سوال کا جواب بارہا آ چکا ہے, اب کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا. اگر فرض کیجئے کہ گاڑی کی قیمت 2008 ہی میں بڑھ گئی تھی, 10 لاکھ سے 10.5 لاکھ ہو گئی تھی, سوال ان کا یہ, لیکن میں نے گاڑی بیچی تو نہیں, تو پھر میں کائے کا خمس ادا کروں گا؟ تو وہ پہلے آ چکا تھا کہ اگر کاروباری مقاصد میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو دینا پڑتا ہے خمس, اور گھریلو مقاصد میں ویسے ہی خمس نہیں دینا ہوتا ہے. یہ جواب کئی مرتبہ آ چکا, بار بار تکرار کی ضرورت پڑتی ہے اس کو. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ ذرا پیچیدہ سوال پوچھا ہے انہوں نے,
بڑا چھانٹ کے سوال لائیں گے. فرض کیجئے کہ کسی نے زمین خریدی، قرضے سے زمین خریدی، اور زمین پر اس نے اس طرح کی عمارت بنائی کہ آدھی وہ کاروباری مقصد میں استعمال ہو رہی ہے اور آدھی وہ رہائش کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مثلا نیچے والے حصے میں ساری دکانیں بنا دی انہوں نے، اور اوپر والے حصے میں رہ رہے ہیں اسی میں. تو یہ ہو تو سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مثال بہت اچھی ہے ان کی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کاروبار ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری رہائش ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر فرض کیجئے کہ 2012 میں انہوں نے زمین کا قرضہ ادا کر دیا، 2012 میں زمین ان کی اپنی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمت تو بڑی ہے، زمین کی قیمت بڑی ہے، اب یہ کس طرح سے زمین کی قیمت کا خمس ادا کریں؟ اس لیے کہ اسی زمین پر وہ کاروباری بھی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اسی زمین پر انہوں نے رہائش کی دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو زمین کی قیمت جو بڑی ہے اس کا خمس وہ کیسے ادا کریں؟ یہاں پر جس وقت یہ زمین کی قیمت کے کیا نام ہے زمین کے مالک بنے، یعنی جب انہوں نے قرضے کی ادائیگی کر دی اس وقت یہ زمین کے مالک بنے. اب اگر یہ کہا جائے کہ آدھا حصہ زمین کا کاروبار کے لیے ہے اور آدھا حصہ رہائش کے لیے ہے، جیسا کہ عام طور پر جب فلیٹ بنائے جاتے ہیں تو فلیٹ مثلا 2000 اسکوائر میٹر کا ایک فلیٹ ہے، مثلا 2000 اسکوائر میٹر کا، تو اس کے اگر 4 منزلہ فلیٹ ہیں، یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل. اب اس کی جو زمین ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے. کہتے ہیں یہ زمین ان 4 فلیٹ والوں کے درمیان تقسیم ہوگی. 4 فلیٹ والوں کی یہ زمین ہے، چنانچہ آپ چاروں میں سے کوئی تنہا اس زمین کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر 2000 اسکوائر میٹر کی زمین ہے تو 500 اسکوائر میٹر ہر ایک کے حصے میں آئے گی. اس طرح سے عام طور پر فلیٹ میں لکھا ہوتا ہے، ان کے کاغذات میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں. تو یہ زمین بھی آدھی کاروباری مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے، آدھی گھریلو مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے. تو جتنا پورشن کاروباری مقاصد ہے یہ کاروبار کا حصہ کہلائے گا، یہ انیشل کیپٹل کہلائے گا یا راس المال کہلائے گا. اس کا خمس ان کو نکالنا ہوگا. اب اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی قیمت کا نکالنا ہوگا، قیمت نہیں بڑھی ہے تو جتنا ہے اتنا خمس ان کو نکالنا پڑے گا. جی قرضے میں ہم نے کار لی تھی، 2-3 سال بعد ہم قرض ادا کرنے جا رہے ہیں، منافع زیادہ نہیں کر رہے، ایک میراث میں اس کا خمس نہیں ہے، اس سے ہم اس کار کا قرض ادا کر دیں، اس کار کا حکم. سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ 2012 میں منافع ہوا اور 2012 میں ہم قرضے کی ادائیگی کر چکے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کاروباری مقاصد میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کا خمس نکالنا ہے، اس لیے کہ سال کے آخر میں یہ منافع میں سمجھا جائے گا، لہذا اس کا خمس ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی نے یہ قرضے کی ادائیگی میراث کی رقم سے کی ہے جس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، اگر میراث کی رقم سے ادائیگی کی ہے تو ایسی صورت میں اس کار پر کوئی خمس نہیں ہوگا، سال کے آخر میں کسی طرح کا کوئی خمس نہیں ہوگا. یہ قرضے کے بہت زیادہ پیچیدہ قسم کے مسائل تقریباً اپنے اختتام کو پہنچے. غالباً خمس کے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں یہ، جو قرضے پر خمس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی. اب آئیے ذرا آسان گفتگو، اب مشکل گفتگو ختم ہو گئی. اذا تجرى براس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في آخر يجبر الخسران بالربح ان كان الربح بعد الخسران. کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنے سرمایہ سے، انیشل انویسٹمنٹ سے یا راس المال سے، مثلا اس نے اس طرح کا کاروبار کیا کہ جس میں وہ بار بار اس پیسے کو استعمال کر رہا ہے. یہ چیز عام طور پر مارکیٹوں میں بہت ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کام ہے مثلا چاول خریدنا، ایک شخص کا کام ہے مثلا چینی خریدنا، تو وہ ایک ہی کام کا ماہر ہے، اسی کام میں بڑی
بڑا سرمایہ اس نے لگایا ہوا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ وہ چاول خریدتا ہے پھر بیچ دیتا ہے، پھر دوبارہ خریدتا ہے پھر بیچ دیتا ہے، پھر خریدتا ہے پھر سال میں کئی مرتبہ اس نے اس طرح سے سامان خریدا اور بیچا۔ یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ضرور ہمیشہ چاول خریدے، کبھی چاول خریدا بیچا، پھر چینی خریدی پھر بیچی، پھر دوسری چیز خریدی پھر بیچی، اس طرح سے مسلسل یہ کاروبار کر رہا ہے۔ یا مثلا اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے افراد یا عام طور پر شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں پھر بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک کمپنی کا شیئر خریدا پھر اسے بیچا، پھر دوسری کمپنی کا خریدا پھر اسے بیچا، پھر تیسری کمپنی کا خریدا اسے بیچا، تو متعدد طرح سے یہ خرید و فروخت چل رہی ہوتی۔ تو سال کے دوران میں اس طرح سے کئی مرتبہ سامان خریدا بیچا، اس میں ہوا ایسا کہ کچھ کی خریداری میں فائدہ ہوا اور کچھ میں نقصان ہو گیا۔ مثلا فرض کیجئے کہ سال میں 10 مرتبہ اس نے ایسا کیا، خرید و فروخت کا کام کیا، اس میں سے 8 میں فائدہ ہوا 2 میں نقصان ہو گیا، تو اب کیا کرے، کیسے خمس نکالے؟ تو کہتے ہیں کہ ان 10 کے سارے حساب کتاب کو جوڑے اور آخر میں دیکھے کہ کتنا فائدہ ہے، اس نقصان کو بھی اس میں شامل کر لے کہ اتنا نقصان ہو گیا، آخر میں دیکھے کہ مجموعی طور پر کتنا فائدہ ہوا ہے، جتنا فائدہ ہوا ہے اتنے پہ خمس نکال دینا کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ بَعْدَ الْخُسْرَانِ، اب اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ فائدہ پہلے ہوا ہے یا نقصان پہلے ہوا ہے یا فائدہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں آخر میں دیکھ لے کہ آخر میں اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، نقصان فائدہ سب کو جمع کرنے کے بعد اس کے بعد حساب کر لے۔ دیکھیے یہ جو میں نے مثال بنائی ہے اسی مثال تک رہی ہے، ابھی آگے نہ بڑھیے گا، اس لیے کہ آگے 2 مسئلہ آ رہا ہے اس میں الگ الگ ہو جائے گا، فائدے کو الگ دیکھنا پڑے گا، نقصان کو الگ دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو میں مثال بنا رہا ہوں اس مثال کے اعتبار سے ایک شخص نے بار بار اپنے پیسے سے سامان خریدا بیچا کرتا رہا، تو ایسی صورت میں سال کے آخر میں حساب لگا لے کہ کتنا ہوا۔ تو اسٹاک مارکیٹ والے جیسے ہیں مثلا سال کے آخر میں دیکھ لے کہ انہوں نے بیچا خریدا، آخر میں کیا ہوا، منافع ہوا، تو اس پر خمس نکالنا ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اب بعد میں ایک مثال آ رہی ہے، فَإِن تَسَاوَى الْخُسْرَانُ وَالرِّبْحُ فَلَا خُمْسَ، اور اگر فرض کیجئے کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ 8 میں فائدہ ہو گیا اور 2 میں نقصان ہو گیا، مگر 2 کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ وہ 8 کے فائدے کو برابر کر دیا اس نے، آخر میں جا کر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا وہ دینے پڑے، آخر میں جا کے وہ برابر ہو گیا، تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی خمس نہیں ہے اس پر۔ وَإِن زَادَ الرِّبْحُ وَجَبَ الْخُمْسُ فِي الزِّيَادَةِ، اور اگر فائدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں جتنا فائدہ ہوا ہے اس پر اس کو خمس نکالنا ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے یہ۔ ہاں اگر نقصان ہوا ہے تو اب کیا ہوگا، وَإِن زَادَ الْخُسْرَانُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا خُمْسَ عَلَيْهِ، تو ایک بات تو واضح ہے، اگر اس کو نقصان ہو گیا ہے تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس سال اس پر کوئی خمس نہیں بنا، کوئی خمس نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ مثلا اس نے 10 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، سال میں کئی مرتبہ خرید و فروخت ہوتی رہی، کچھ میں فائدہ ہوا کچھ میں نقصان ہوا، آخر میں جب اس نے حساب جوڑا تو پتا چلا کہ نقصان ہو گیا، تو اس سال اس کو نقصان ہو گیا ہے۔ اس سال نقصان ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ جو 10 لاکھ سے کام شروع کیا تھا وہ آخر میں جا کے 9 لاکھ بچے، 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا آخر میں جا کے۔ تو اتنا تو طے ہے کہ اس سال اس کو کوئی خمس نہیں دینا، لیکن ایک بات اور بھی طے ہے، وہ یہ کہ اب اپنا یہ راس المال انیشل انویسٹمنٹ 10 لاکھ نہیں سمجھے گا، اگلے سال جب کاروبار شروع کرے گا یہ، تو ایسی صورت میں اس کا راس المال 10 لاکھ نہیں رہا، اب 9 لاکھ ہو گیا، چنانچہ 9 لاکھ اپنا راس المال سمجھے گا اور وہاں سے اس کا کاروبار شروع ہوگا۔ اچھا کیا فرق پڑ گیا، 10 لاکھ سمجھے یا 9 لاکھ سمجھے، فرق کیا پڑ گیا، یعنی فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ اب اس سال دوبارہ 9 لاکھ سے اس نے کام شروع کیا، پتا چلا کہ 1 سال کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو خریدا بیچا، اس میں آخر میں جا کے اس کا سرمایہ پھر 10 لاکھ ہو گیا، 9 لاکھ سے پھر دوبارہ 10 لاکھ ہو گیا، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی 10 لاکھ سے تو میں نے کام شروع کیا تھا، اب پھر دوبارہ 10 لاکھ ہو گیا لہذا کوئی خمس نہیں ہے، نہیں یہ نہیں سمجھ سکتا، 9 لاکھ سے کام شروع کیا تھا لہذا 1 لاکھ اس کا سرمایہ بڑھ گیا، چنانچہ 1 لاکھ پر مزید اس کو خمس دینا پڑے گا،
یہ ہے مطلب. اگر نقصان ہو جائے اور سرمایہ کم ہو جائے تو آئندہ سال کے لیے یہ کم والا سرمایہ راس المال کہلاتا ہے. نہیں کرے گا, یہ آئندہ سال میں پورا نہیں کرے گا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. وَسَارَ رَاسُ مَالِهِ فِي السَّنَةِ اللَّاحِقَةِ أَقَلَّ مِمَّا كَانَ فِي السَّنَةِ السَّابِقَةِ. اب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے نقصان ہو گیا, خمس نہیں ہے, مگر اب اس کا راس المال کم ہو گیا, 10 لاکھ سے گھٹ کے 9 لاکھ ہو گیا, اور آئندہ سال میں اس کا راس المال 9 لاکھ سمجھا جائے گا. کما هو الغالب فی التجار, نہیں یہ دوسری لائن ہو گئی. وَكَذَا الْحُكْمَ فِي مَا إِذَا تَلَفَ بَعْضُ رَاسِ مَالِهِ أَوْ صَرَفَهُ فِي نَفَقَاتِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي التُّجَّارِ وَأَزْرَابِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَصْرِفُونَ مِنَ الدَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الرِّبْحُ. اور یہی صورتحال ہو, یہی صورتحال جو نقصان کی مثال آپ کے سامنے آئی ہے, یہی والی صورتحال اس وقت بھی ہوگی کہ جب اس کو کاروبار میں نقصان نہیں ہوا بلکہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا اور نقصان ہو گیا. حادثہ پیش آ گیا کا مطلب جیسے دکان میں کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو گیا, آگ لگ گئی تو دکان جل گئی. تو کاروبار کرنے میں نقصان نہیں ہوا مگر باہر سے ایسا کوئی نقصان آ گیا جس کی وجہ سے جب اس نے اس کو دوبارہ ٹھیک کروایا, سب ٹھیک ٹھاک کروایا, دوبارہ نئے سرے سے تعمیر اس کی کروائی تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ اس میں لگ گئے. تو سال کے آخر میں پھر دوبارہ اس کا نقصان سمجھا. وہ 10 لاکھ کا سرمایہ اصل میں تو 10 لاکھ ہی اس کو مل گئے تھے, بلکہ 10 لاکھ کے بجائے اس کو 11 لاکھ 1 لاکھ کا منافع ہو گیا تھا, مگر 2 لاکھ پھر دوبارہ دکان میں تعمیر میں لگانا پڑ گیا اس کو, تو وہ 10 لاکھ کم ہو کے اب 9 لاکھ رہ گئے. جب 9 لاکھ رہ گئے تو یہ سمجھے گا کہ میرا سرمایہ اب 9 لاکھ ہے. ایک مثال. دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ کہ 10 لاکھ اس نے لگایا تھا اور 10 لاکھ سے اس نے 1 لاکھ کما لیا. جب اپنے کاروباری اس نے حساب کتاب کیا تو کاروباری حساب کتاب میں اس کے 10 لاکھ 1 لاکھ اضافے کے ساتھ 11 لاکھ ہو گئے. 11 لاکھ ہو گئے تھے, مگر اسی سال مثلا اس کے ایسے اخراجات آ گئے تھے کہ جس میں اس کو کاروبار سے پیسہ نکالنا پڑ گیا. اپنی بیٹی کی شادی آ گئی مثلا, تو بیٹی کی شادی کے لیے اس نے کاروبار سے 2 لاکھ روپیہ نکال لیا. 2 لاکھ روپیہ نکال لیا تو اگرچہ منافع 1 لاکھ ہوا تھا مگر اپنے گھریلو اخراجات کے لیے اس نے 2 لاکھ نکال لیا, تو سرمایہ آخر میں 9 لاکھ ہو گیا, 2 لاکھ کم ہو گیا. تو کہتے ہیں اب بھی یہی صورتحال ہے, اس کو خمس نہیں دینا ہے. سرمایہ کم ہو گیا, اس کا خمس نہیں دینا ہے, مگر اب اس کا راس المال 10 لاکھ نہیں رہا, اب اس کا راس المال 9 لاکھ ہو گیا. تھوڑی سی گنجائش ہے. وَرُبَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فِي أَوَاخِرِ السَّنَةِ فَيُجْبَرُ التَّلَفُ بِالرِّبْحِ أَيْضًا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال انسان کو نقصان ہوتا رہتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ پورا سال فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا, آخر میں جا کے اس کو ایسا منافع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نقصان بھی پورا ہو گیا اور کچھ منافع بھی ہو گیا. اگر ایسا ہو جائے تو یہ اپنے پورے سال کے نقصان کو اس منافع سے منہا کر سکتا ہے. فرض کیجئے کہ سال پورا اس کو نقصان ہوتا رہا, 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا, 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ چلے گئے. سال کے آخر میں بالکل آخری مہینے میں اس کو 6 لاکھ کا منافع ہو گیا. تو جو 5 لاکھ کا منافع ہوا تھا وہ 6 لاکھ میں سے منہا کر دے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 1 لاکھ کا اس کو فائدہ ہوا ہے, فقط اس 1 لاکھ پر اس کو خمس دینا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باوجہ بلند صلوات پڑھنا.